عبادت ہے جس کے متعلق رب کائنات نے فرمایا کہ سومو لی، روزہ میرے لیے ہے، انا جزا بہی، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یہ واحد عبادت ہے۔ نماز بھی اللہ کے واسطے پڑھی جاتی ہے، ہر عبادت اللہ کے لیے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ کی پسندیدہ کہ جس کے متعلق رب کائنات نے فرمایا یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اور اللہ روزے دار کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور کے قریب نہیں ہوتا۔ تزکیہ نفس کا بہترین اہتمام روزہ ہے۔ اندر کے دل کی صفائی، وجود کی صفائی، آپ کی جسم کی مکمل طہارت اور پاکیزگی کا سبب روزہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، مسلمان کا سانس لینا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ کتنی برکتوں والی بات ہے۔ عام مہینے میں جتنے مرضی سانس لیتے رہیں وہ آپ کے اپنے ذمہ ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان کا سانس لینا بھی عبادت ہو جاتا ہے، مسلمان کا جاگنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، مسلمان کا بیدار ہونا، مسلمان کا سو جانا بھی عبادت ہو جاتا ہے، مسلمان خاموشی سے بیٹھا ہے تب بھی عبادت ہے، مسلمان کچھ پڑھ رہا ہے تب بھی عبادت ہے، رات کو سوتا ہے وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ جب رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو نیت کیا کر کے سوتا ہے؟ صبح اٹھوں گا سحری کروں گا۔ اور سحری کے درجات کیا ہیں؟ سحری کا مقام کیا ہے؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں سحر اور افطار میں جب مسلمان اٹھتا ہے گویا کہ وہ کھا پی نہیں رہا ہوتا، اس وقت اللہ کی تسبیح و تعلیل نہیں بیان کر رہا ہوتا بلکہ رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کی اوقات کا نام سحر و افطار ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں کہ جب بندے کو ایسی قربت نصیب ہوتی ہے کہ جس قربت کے اندر کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں کتنا خوش نصیب ہوں، جب چاہتا ہوں تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، میرے سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ تجھ سے بڑے خوش نصیب ہوں گے، آخر زمانہ آئے گا، میرے محبوب کی امت آئے گی، ان کو میں رمضان کا مہینہ عطا فرماؤں گا، جب وہ میرے محبوب کے امتی سحری اور افطار کے اندر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو اے موسیٰ میں ان سے اس انداز میں ملوں گا کہ جب تیرے اور میرے درمیان میں کلام ہوتا ہے تو بیچ میں 72,000 پردے حائل ہوتے ہیں، لیکن محبوب کے غلاموں سے اس وقت اس انداز میں ملوں گا کہ کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ بغیر حجاب کے ملاقات ہوتی ہے بندے کی اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ۔ تو ہم اس وقت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں زندگی میں رب کائنات نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، ایک موقع رب نے دے دیا ہے کہ جاؤ میں تمہیں موقع دیتا ہوں۔ ایک جرم کرنے والا ہونا پکڑا جائے تو پکڑنے والا ادارہ اگر نرم دل ہو کر کہہ دے جا تجھے ایک موقع دیا، اور بندے کو نظر بھی آ رہا ہو کہ میرا جرم اتنا سنگین ہے کہ میں چھوٹ نہیں سکتا ہوں، میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ میری نجات نہیں ہو سکتی ہے، اس کے باوجود پکڑنے والے کے جاؤ تمہیں ایک موقع اور دیا۔ اب بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی زندگی سنوار لے یا اپنی زندگی بگاڑ لے۔ رب نے رمضان دیا اس لیے ہمیں کہ ہمیں موقع فراہم کیا رب کائنات نے کہ جاؤ تمہیں موقع ہے اپنی بخشش کے اسباب پیدا کرو، جاؤ تمہیں موقع ہے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو، جاؤ تمہیں موقع ہے میرا قرب حاصل کر لو، جاؤ تمہیں موقع ہے میرے محبوب کی معیت کو حاصل کر لو۔ جب بندہ اس مہینے میں سحر کے وقت خوشی سے اٹھتا ہے، افطار کے وقت خوشی سے بیٹھتا ہے، اور کبھی اس بات کا اظہار نہ کرے کہ روزہ بڑا لگا تھا، روزے نے تھکا دیا، اس بات کا اظہار کرنا ویسے ناشکری ہے۔ بندہ اس کے بغیر سحر و افطار کے اہتمام میں بیٹھ جائے خوشی کے ساتھ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور روزے دار کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ روزے دار کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اللہ کی خاص رحمت میں ہوگا، اور جب جنت کے اندر جائے گا تو ہر جمعہ کے جمعہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس سے بڑی اور روزے دار کے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے؟ تو روزے کو محبت سے رکھیے۔ گرمی کا روزہ ہے، ظاہر ہے روزہ تو روزہ ہی ہے نا، وہ بتاتا ہے اپنا آپ کہ میں روزہ ہوں، بتاتا ہے میں روزہ ہوں،
مگر پھر بھی مسلمان کی قوت کیا ہونی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مولا کائنات کا فرمان نہیں سنا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سردی کی نمازیں اور گرمی کے روزے بڑے پسند ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا کام کرنے والے ہو نا، دکان میں پنکھے کے نیچے بیٹھے، اے سی کے اندر بیٹھے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کام کرنا پڑتا ہے سارا دن۔ کسان گندم کاٹ رہا ہے، کسان فصل کاٹ رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ فصل کاٹنی ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ کیا کسانوں کو یہ خبر نہیں، دکانداروں کو یہ خبر نہیں، محنت کرنے والے کو یہ خبر نہیں کہ تیری اور میری محنت تو کچھ نہیں ہے؟ صحابہ کرام روزہ بھی رکھتے تھے اور روزے کی حالت میں میدان جہاد میں دشمن کے خلاف تلوار بھی اٹھایا کرتے تھے۔ کیا مسلمان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے؟ بدر کا واقعہ تو رمضان کے اندر آیا ہے۔ بدر کا جو معرکہ ہے، جو اسلام کے اور کفر کے مابین جو جنگ ہوئی ہے، غزوہ ہوا ہے، پہلا غزوہ رمضان المبارک 17 رمضان کو ہوا ہے۔ صحابہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کسی کی قمیص نہیں تھی، کسی کے صرف ایک اپنا یہ دھوتی تہبند پہنا ہوا تھا، اور کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی تو کسی کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کسی نے کوئی اپنا وہ زرہ نہیں پہن رکھی تھی، لوہے کا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، اور روزے کی کیفیت تھی، کملی والے کی معیت تھی۔ بدر کے میدان میں اترتے ہیں، میرے قریب فرماتے ہیں غلاموں بتاؤ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ زندگی میں سب سے بڑی چانسی ابھی آئی ہے۔ مسلمان کا حوصلہ تب بلند ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے عروج پر بندے کو بلا لیتا ہے۔ جب گرمی کے روزے ہوتے ہیں نا، گرمی اب تو گرمی آستہ سے ٹلتی جا رہی ہے نا، اب تو بہت فرق ہے۔ یہ جب جون جولائی کے مہینے میں یا اگست کے مہینے میں روزہ ہوتا تھا، حبس کے موسم میں، سانس جو جس میں گھٹن پیدا ہوتی تھی، تو اس روزے کے اندر بھی میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ روزہ رکھنے کے بعد کبھی بھی زبان پر یہ نہیں کہتے ہائے روزہ بڑا لگتا پیا ہے۔ وہ بوڑھے لوگ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زندگی میں پھر رمضان کا تحفہ عطا فرما۔ وہ بوڑھے لوگ اپنے اندر کمزوری کو نہیں ظاہر ہونے دیتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے مالکہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں بخشش کا تحفہ عطا فرمایا۔ ہمارے خاندان کے ایک بزرگ تھے، میرے نانا جی رکھتے تھے، 100 سال سے اباب انہوں نے عمر پائی، تو ہم نے ان کو دیکھا وہ روزہ رکھتے تھے، آدھی روٹی یا آدھی کی بھی آدھی روٹی سمجھ لیں، اور تھوڑا سا گوڑ، اس کے ساتھ روزہ رکھنا، اور افطاری کے وقت اسی کے ساتھ افطاری کر لینی۔ یہاں تو ہمارے دسترخوان میں سحری کے وقت جناب 7-8 اللہ کے انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، افطار کا وقت آتا ہے تو بھرمار ہوتی ہے نعمتوں کی۔ وہ سے گڑ کے ساتھ روٹی اپنا روزہ رکھتے تھے اور پانی پی لیتے اور اسی کے ساتھ ہی۔ تو ان سے ایک دن ہم نے پوچھا، اور کبھی ہم نے ان کو اینک لگا کر قرآن پڑھتے نہیں دیکھا، بغیر اینک کے ہم نے دیکھا ہے۔ 100 سال سے زیادہ، 125 سال سے زیادہ عمر پائی انہوں نے، حال ہی میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو ہم نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ نکاحت کا اظہار کرتے ہوئے، کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے۔ ہم نے کہا روزہ آپ کو نہیں لگتا ہے؟ کہتے جس دن ہمیں لگے گا ہم اس کو لگ جائیں گے، جس دن ہمیں لگے گا ہم اس کو لگ جائیں گے۔ یہ اللہ کی نعمت ہیں جو اللہ نے ہمیں زندگی میں عطا کی ہیں۔ تو نوجوان جو ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں اس کو محبت کے ساتھ اور بھرپور انجوائے کرتے ہوئے رکھیے۔